بسم اللہ الرحمن الرحیم وتصح فی الکرم والشجر والرطاب واصول الباذنجان والنخل، اور مساقات صحیح ہے انگور کی بیلوں میں، انگور کی والشجر اور درختوں میں، جس چیز کے بھی ہوں، موسمبی کے ہوں، مالٹے کے ہوں یا کسی اور کے، والرطاب اور ترکاریوں میں، اس میں سبزی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی جائز ہے۔ اور اصول الباذنجان اور بینگنوں کی جڑوں میں، بینگن کی جڑوں، یعنی یہ ہے کہ زمین میں کوئی نہ کوئی جس کو اگانے والی لگی ہوئی ہو جس سے وہ اگے۔ والنخل اور کھجور کے درخت میں، وَإِنْ كَانَ آگے وَإِنْ كَانَ اگرچہ وہ باقی ہو روئے پھل کے، یعنی اس کا پھل اگرچہ باقی ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا لا مدرکن، پکا ہوا نہ ہو، پکا ہوا کچا پھل ہو تو مساقات کیا ہے؟ صحیح، کیونکہ اس کو محنت کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، پکنے کے بعد خدمت کی ضرورت ہے، کل مزارعہ کی طرح صحیح ہے۔ آج عندنا یہ ہمارے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے مساقات مگر انگور میں اور کھجور میں۔ کیا ویسے قیاس کا تقاضا، وہ قیاس کا تقاضا یہ قرار دیتے ہیں کہ جائز سب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کفیز الطحان کی معنی میں شروع میں بتایا تھا نا، اسی کے محنت سے نکلنے والی چیز اس کو اجرت میں دی جا رہی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو لہذا صرف وہ دونوں چیزیں خاص ہیں، باقی سب اپنے قیاس پر جاری ہوں گے۔ بات آگے سمجھ رہے ہو؟ وہذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا تصح، صحیح نہیں ہے، الا فی الکرم والنخیل، مگر انگور اور کھجور میں، وانما تصح فی ما، اور جزئی نے سے یا صرف صحیح ہے ان دونوں میں، بحدیث خیبر والی حدیث کی وجہ سے، ففی غیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں بقی علی القیاس، قیاس پر باقی رہیں گے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک تصح فی جمیع ما ذکر، صحیح ہے ان تمام چیزوں میں جو ذکر کی گئی، لحاجت، کس کی وجہ سے؟ ضرورت کی وجہ سے، لوگوں کی حاجت الناس۔ ثم اذا صحت، پھر جب صحیح ہے مساقات تو تصح وان کان الثمر علی الشجر، تو صحیح ہوگی اگرچہ پھل کس پر ہوں؟ درخت پر موجود ہوں۔ الا ان یکون الثمر مدرکن، مگر یہ ہے کہ پھل پکا ہوا ہو تو پھر صحیح نہیں ہے، لانہ یحتاج الی العمل قبل الادراک، کیونکہ پھل محتاج ہے محنت کی طرف پکنے سے پہلے، لا بعد، نہ کہ اس کے بعد، مزارعت کی طرح۔ تصح اذا کان الزرع بقلا، صحیح ہے جب کھیتی کیا ہو؟ سلے ہو یا گھاس ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مزارعت پر ضمیر دینا جائز ہے۔ ولا تصح اذا استصحب، اور صحیح نہیں ہے جب وہ پک جائے، کٹنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن اجارہ، زمین کرائے پر دینا، وہ سلوں کے ساتھ یا چھوٹے موٹے پھل کے ساتھ بھی، کچے پھل کے ساتھ بھی جائز ہے، کیونکہ اجارے پہ دینے کے لیے تخلیہ ضروری ہے، یعنی مالک زمین کو اپنی ملکیت سے خالی کر کے ادا کرے۔ لیکن اجارت الارض لا تصح الا وان تكون خالیۃ عن زرع المالک، لیکن اجارہ زمین کا صحیح نہیں ہے مگر یہ ہے کہ کیا خالی ہو زمین مالک کی کھیتی سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب پہلے مزارعت میں بتایا تھا کہ کوئی ایک مر جاتا ہے تو اس میں مزارعت فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس میں فاسد ہے، ان میں سے ایک مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے مدت گزر جاتی ہے، مدت گزر جاتی ہے، تو اس صورت میں عقد ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک مر جاتا ہے، عامل مر گیا تو عامل کا وارث اس کی دیکھ بھال کرے گا، اگرچہ مالک اس کو پسند نہ کرتا ہو، ہاں، یا کیا ہے، اگر مالک زمین مر گیا تو اس کے وارث کی ذمہ داری ہے کہ اسی عامل سے کام کرائے، اگرچہ وارث اس کو پسند نہ کرتا ہو۔ بات آگے سمجھ میں؟ لیکن
یہ عقد پورا ہوگا، کیونکہ اس میں دونوں طرف ضرر کو بچانا ہے، دونوں کو ضرر اور نقصان ہے نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور اگر مدت گزر گئی تو بتایا تھا نا کہ پہلے ہی جس طرح وزارت میں بتایا تھا کہ جتنا وہ کام کرے گا اپنے حصے کی زمین کی اجرت بھرے گا، اپنے حصے کی زمین کی اجرت بھرے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنا حصہ چونکہ اس کے درختوں پہ رکھا ہوا ہے، اس نے اس کے درختوں پر رکھا ہوا ہے، اس کا حصہ تو اپنے درخت پہ رکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن عامل نے اپنا حصہ اس کے درختوں پر پال رہا ہے تو کرایہ دے گا اس کو آدھی زمین کا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، پس اگر مر گیا ان میں سے ایک، او مضت مدتها، یا گزر گئی اس کی مدت، وَالثَّمَرُ نَيْ، اور پھل کیا ہے؟ کچا ہے. کیا ہے؟ ہاں. یقوم العامل علیہ، تو دیکھ بھال کرے گا وہی کسان، وہی عامل اس پر، ٹھیک ہے. او وارثہ، یا اس کا وارث، یعنی اگر عامل مر جاتا ہے تو کیا ہے؟ اس کا وارث کرے گا. وَإِنْ كَرِهَ الدَّافِعُ أَوْ وَرَثَتُهُ، اگرچہ ناپسند کرے دینے والا یا اس کے ورثہ، یعنی دینے والا تب ناپسند کرے گا جب عامل مر جائے. عامل مر جائے تو عامل کا وارث، اس کو عامل کا وارث جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گا. تو اب مالک جو ہے وہ عامل کے وارث کو اگرچہ ناپسند کرے پھر بھی ٹھیک ہے. او ورثتہ، یہ اس صورت میں جب زمین کا مالک مر جائے، زمین کا مالک ہے تو زمین کے مالک کے جو وارث ہے نا، اگرچہ اس عامل کو ناپسند کریں پھر بھی پورا کرنا پڑے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو دافع کا تعلق کس سے؟ جب عامل مر جائے. اور ورثتہ کا تعلق کس سے؟ جب ای مات العامل والثمر نئی، عامل مر گیا اور پھل کچا ہے تو قائم ہوں گے اس کے ورثہ عامل کے اس پر، اگرچہ ناپسند کرے دافع کا تعلق اس سے. اور اگر مر جائے دافع تو دیکھ بھال کرے گا وہی عامل جیسے کہ تھا، اگرچہ ناپسند کریں دافع کے ورثہ، استحساناً، دفع للضرر، ضرر کو دفع کرنے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا